اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایسے لوگوں میں چن لے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے، آپ سب کو اور ہمارے اولادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے مجاہدین کے طور پر چن لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا درس کچھ یوں ہے کہ چونکہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں تو سوچا آپ لوگوں سے کچھ ایسی چیزیں شیئر کی جائیں کہ اگر ہم اس دفعہ حج کا حصہ نہیں بن سکے تو کون سے ایسے کام ہیں اگر وہ ہم کرتے ہیں تو ان کا ثواب جو ہے نا وہ حج کے برابر ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ایک واقعہ جو کہ سیر اعلام النبلاء میں ہمیں ملتا ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں حاتم عاصم کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے مسلم وومن یہ ہماری ایک تو ایمان کو بھی بوسٹ اپ کرے گا انشاءاللہ، اور اس سے بہت سی چیزیں مجھے اور آپ سب کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو وہ ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرنا چاہوں گی آپ سے۔ یہ واقعہ ایکچولی ان لوگوں کے لیے جو حج پر جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں پاتے ہیں، تو اگر وہ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے کیا موٹیویشن ہونی چاہیے۔ تو ذہبی نے اس میں روایت کیا ہے اس بک میں سیرہ اعلام النبلاء میں کہ حاتم عاصم جو کہ کبار نیک اور زاہد لوگوں میں سے تھی اور ان کے دل میں سالوں میں سے کسی ایک سال حج کا شوق پیدا ہوا، لیکن وہ حج کے لیے کسی خرچ کے مالک نہ تھے۔ تو جب حج کا وقت آیا تو ان کی بیٹی نے دیکھا کہ وہ غمگین ہیں اور رو رہے ہیں۔ ان کی یہ بہت نیک بیٹی تھی، اور آپ غور کیجئے گا کہ آگے بیٹی کا ایک بہت اہم رول ہے جو بینگ اے مسلم وومن وہ کردار اس میں جو ادا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابا جان اس کے فرماتے ہیں کہ حج کا وقت آ گیا ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا آپ حج پر کیوں نہیں جاتے؟ تو حاتم عاصم کہتے ہیں کہ میرے پاس خرچ نہیں ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ آپ کو خرچ عطا کرے گا۔ تو حاتم عاصم نے کہا تو تم لوگوں کا نان و نفقہ اور خرچ کا کیا بنے گا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی یہ اختیار تو آپ کی والدہ کے پاس ہے۔ تو بیٹی فوراً گئی تاکہ اپنی والدہ سے یہ سب کچھ بیان کرے۔ آخر میں اس نے اپنی یعنی کس چیز میں وہ کامیاب ہوگی کہ اس نے انسسٹ کر لیا اپنی والدہ کو اور بھائیوں کو۔ تو آخر میں اس کی والدہ اور حاتم عاصم کے بیٹوں نے کہا، اپنے والد سے کہا کہ آپ حج پر چلے جائیں، اللہ ہمیں رزق عطا کرے گا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچ چھوڑ دیا اور خود حج پر چلے گئے، لیکن خود بھی ان کے پاس اتنا مال نہ تھا تو قافلے کے وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، چونکہ ان کے پاس بہتر سواری نہیں تھی اور ان کے پاس اور بھی مال نہیں تھا جو کہ قافلے میں اور سفر کے دوران جو ان کے لیے ہیلپ فل ہوتا، تو وہ قافلے کے سب سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیا ہوا کہ راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو کاٹ لیا۔ تو سردار نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کا علاج کر سکے۔ تو اس وقت حاتم عاصم جو ہیں ان کے کام آئے، انہوں نے اس پر قرآن کی کچھ تلاوت پڑھی اور دم کیا تو ان کو اس سے شفا مل گئی۔ تو اس پر سردار نے کہا کہ حاتم عاصم کو بلایا جائے تاکہ میں اس کو انعام سے نوازوں، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، سردار نے ان سے کہا کہ آپ کا آنے جانے کا خرچہ میرے ذمہ ہے، یعنی کہ حج پہ جانے اور آنے کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ حاتم نے اس پر دعا کی کہ اے اللہ یہ تو نے میرے لیے انتظام کیا ہے، یہ تو ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا، تو اب جو میرے اہل خانہ کے لیے جو تو انتظام کرے گا نان و نفقہ کا خرچہ کا وہ بھی تو مجھے دکھا دے۔ خیر دوسری طرف ان کے گھر والوں کے کیا حالات سامنے آتے ہیں اس قصے سے کہ 3 دن گزر گئے، بیٹوں کے پاس خرچ ختم ہو گیا، اور ماں بھی اور ان کے بھائی بھی وہ بیٹی کو ملامت کرنے لگے، آف کورس کہ تمہارے کہنے میں پر ہم آ گئے اور ہم نے ان کو بھیج دیا اور اب جو نا ہمیں فاقے پڑ گئے ہیں تو کیا بنے گا۔ تو اس پر بیٹی کا بھی رویہ بڑا ہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ اگر اس پہ بیٹی آگے سے وہ ہنس دیتی ہے تو وہ بڑا گھر والے اور غصہ ہوتے ہیں کہ ہم ادھر بھوکے مر رہے ہیں اور تم ہنس رہی ہو۔ تو یہ چیز بھی ہمیں بڑا موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمیں کوئی ملامت اپنے گھر والا کر رہا ہو یا باہر کی دنیا کے لوگ کر رہے ہوں کسی بھی بات پر، لیکن اگر آپ کے ایمان سٹرونگ ہے نا تو وہ ملامت جو لوگ آپ پر کرتے ہیں نا وہ آپ کے ماتھے پر کبھی بھی شکن نہیں لاتی ہے۔ تو وہ بیٹی آگے سے مسکرا دی اور بیٹی نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہمارے والد تھے وہ رزق کھانے والے تھے یا رزق دینے والے تھے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ وہ رزق کھانے والے تھے۔ تو بیٹی نے پھر بڑا ہی پیارا یہ جملہ میرے دل کو بہت لگا، اس پر آپ بھی غور کیجیے گا، بڑی زبردست اس نے بات کہی۔ تو پھر یاد رکھو کہ رزق کھانے والا گیا ہے، رزق دینے والا ابھی بھی باقی ہے۔
یعنی کہ رزق کون دیتا ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے نا، وسیلے وہ بناتا ہے، لیکن رزق تو ایکچوئل میں اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو بیٹی نے بڑا پیارا جواب دیا کہ رزق کھانے والا گیا ہے، رزق دینے والا باقی ہے۔ لہٰذا وہ ان سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ امیر المومنین آپ سے پانی طلب کرتے ہیں، یعنی کہ امیر المومنین جو خلیفہ تھا اس کا وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، تو اس نے کہا وہ آپ سے پانی مانگتے ہیں۔ خیر بیٹی نے مشک بھر کے پانی کا ان کو دیا۔ خلیفہ نے جب پانی پیا تو اس نے کہا کہ اتنا شفاف پانی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پیا۔ دیکھیں وہ جو پانی کا شفاف لگنا اور اس کو پانی کا اچھا لگنا یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پانی پیتا اور خاموشی سے چلا جاتا، لیکن وہ سب چیزیں اللہ پلان کر رہا ہے نا، تو وہ جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے تو اللہ چیزیں پھر ہمارے لیے پلان کرتا ہے، اور پھر جب اللہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے تو وہ پلاننگ بہت بیسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ ہم واقعی ہی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین ہے ہمارا کہ اللہ جو ہمارے لیے پلاننگ کرے گا وہ بیسٹ ہوگی، اور اس پر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ خیر تو وہ اس کو پانی بہت اچھا لگا، اس نے کہا یہ کس کے گھر سے آیا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ حاتم کے گھر سے آیا۔ خلیفہ نے کہا کہ انہیں بلاؤ، بتایا گیا کہ وہ حج پر گئے ہیں۔ تو لہٰذا خلیفہ نے اپنا کمر بند کھولا جو ایک ایسا لباس تھا جو جواہرات سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ وہ ان کو دے دو، یعنی کہ ان کے گھر والوں کو انعام کے طور پر پیش کر دو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ بات سن کر اس کے تمام وزراء اور تاجروں نے اپنے کمر بند اس کے لیے کھول دیے، اور جب وہ کمر بندوں کا وہاں پر ایک ڈھیر لگ گیا تو ایک تاجر نے اس کو اچھے خاصے داموں میں خرید لیا اس نے، تو ان کا گھر سونے سے بھر گیا جو موت تک ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اور پھر اس طرح سے حاتم کے گھر والوں نے اپنا کھانا بھی خریدا اور وہ اس پر خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، مگر وہ بیٹی رونے لگی۔ تو ماں کو بڑا عجیب لگا۔ ماں نے کہا عجیب معاملہ ہے بیٹی تمہارا، جب ہم فاقوں سے مر رہے تھے تو تم ہنس رہی تھی، اب جب ہم کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے تو تم اس پر رو رہی ہو۔ تو بیٹی نے دوبارہ سے ایک بڑی پیاری بات کہی، یہ مخلوق یعنی کہ یہ جو خلیفہ تھا جو اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس کی شفقت نے ہمیں موت تک بے نیاز کر دیا ہے۔ تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا، یعنی کہ وہ اللہ جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی، اس کی شفقت ہمارے لیے کس قدر وسیع ہوگی۔ تو یہ جو چھوٹا سا واقعہ ایک تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اس دفعہ حج پر نہیں جا سکے تو نیت کر لینی چاہیے اور اس دعا کو اپنے دعا میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ راستے ضرور بنا دیتا ہے۔ پھر معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ جو پیسے والا ہے وہی اللہ کے ہاں جائے گا، پھر تو اللہ جس کو چنتا ہے وہ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سٹوری سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہم بھی خواتین ہیں اور مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ وی آر مسلم وومن اینڈ وی آر بریو انشاءاللہ۔ تو اس پوری سٹوری میں جو ہمیں ایک ڈومینیٹنگ رول نظر آ رہا ہے وہ ایک بیٹی کا رول ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ کسی ایک کا بھی مضبوط ایمان ہو تو وہ باقی گھر والوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب خواتین ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، کوئی بیٹی کا رول کردار ادا کر رہی ہے، کوئی جو وہ بیوی کا رول ادا کر رہی ہے، کوئی بہن کا رول ادا کر رہی ہے، تو ہم سب خواتین ہیں۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے گھر والے تو کیا کر رہے ہیں تو ہم کن کاموں میں پھنس گئے ہیں، نہیں، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے نا تو آپ نے جو پریکٹیکل شو کرنا ہے نا تو انشاءاللہ اس سے دوسروں کا بھی ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس میں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ بیٹی کا جو عقیدہ توحید ہے، اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے واحد ہونا، جو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ چیز پر جو اس کا یقین ہے اور عقیدہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور میرے خیال سے جو عقیدہ توحید ہوتا ہے وہ ہماری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم حج پر جا تو نہیں رہے لیکن نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے اور حج پر بلا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ نیت بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں حج میں جو ثواب ہے اس میں وہ شامل کر لے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیکسٹ ٹائم جو حاجیوں کا سفر مسافر ہے اور اس کا جو سفر ہے اس کا ہمیں حصہ بنائیں، ان مسافروں کے ساتھ ہمیں بھی ساتھی بنائیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو۔ آگے جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جو اب میرے اور آپ سب کے کرنے کے کام ہیں، جو ہم لوگ اس دفعہ حج پر نہیں جا رہے ہیں تو وہ حج کے برابر وہ کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہمیں حج کے برابر کا ثواب مل سکے۔
تو سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رمضان میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو وہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ اگر ہم رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں تو وہ حج کے برابر ثواب مل رہا ہے، لیکن جو آپ پر حج فرض ہے وہ فرض جب وہ ساقط نہیں ہو جاتا ہے، فرض کی ادائیگی اس کو ادا کرنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن ہاں اس کا ثواب آپ کو ضرور حج کے برابر مل رہا ہے. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ایسے ہیں جو ہمیں حج کے برابر ثواب دلا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ کچھ مسکین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے وہ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بات نہ پا سکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ سوائے ان کے جو ایسا عمل کریں. اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 بار یعنی کہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر کہو تو تمہیں ان سب چیزوں کے برابر ثواب مل جائے گا. جو لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3 پوائنٹس یہ کہ فجر کے بعد اشراق کے جو نوافل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے حسن درجے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اب یہ ہے